المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى اللهم اجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو شرف بخش ہے، ہمیں جو مکتب عطا کیا ہے، چونکہ انسان سرفراز ہے اور انسان کے رہنمائی کے لیے مکتب بھی ایسا ہونا چاہیے جو سرفرازی کا مکتب ہو، اور امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو سرفرازی کا امام ہو۔ خداوند عالم ہمیں اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو بجا مصرف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت بڑی مناسبت یہی آج 28 شعبان المعظم ہے، اور کل 29واں انشاءاللہ دن ہوگا۔ احتمال ہے کہ کل ہی آخری دن ہو شعبان المعظم کا۔ اس کے کچھ احکام بھی ہیں فقہی۔ بڑے عرصے سے یہ ارادہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مومنین سے عرض بھی کیا ہے کہ دوسرے خطبے میں 1-2 فقہی مسائل جن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں۔ اب ایک جو معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے کئی سالوں سے، عید پر بھی بنتا ہے، اور ادھر سے ابتداء ماہ مبارک رمضان سے بھی بنتا ہے۔ فون کر رہے ہوتے ہیں نجف قوم جہاں، مطلب جنہیں فلاں عالم کو فون کرو، فلاں مفتی کو فون کرو۔ پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا تھا کہ چاند کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے۔ آج 1 رمضان ہے یا 1 شوال ہے، اس میں کسی مجتہد کی تقلید واجب نہیں ہے۔ جو شریعت نے بتایا، خود مجتہدین نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے نہ پوچھیں، ہماری اپنی تکلیف ہے، آپ کی اپنی تکلیف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بر فرض ایسے ہو، چاند ثابت ہونے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اور کوشش کیا کریں، اگرچہ یعنی لاہور روشنیوں کا شہر کہوں کہ آلودگی میں فرسٹ نمبر کا شہر، کوشش کیا کریں چاند دیکھنا خود ثواب ہے۔ اس وقت کی دعا پڑھنی چاہیے جو ہے، اگر ممکن ہو تو۔ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں تو 2 عادل شخص یعنی وہ عادل کی تعریف یہ ہے جو گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، جس کو معتبر آدمی، آپ اپنے معاشرے کا معتبر آدمی، 2 آدمی آ کے گواہی دے دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، سارے مجتہدین کہیں نہیں ہے کل رمضان، اور آپ نے خود دیکھ لیا ہے چاند، سارے مجتہدین ایک طرف ہوں، آپ نے دیکھا ہے چاند، آپ نے روزہ رکھنا ہے، سارے مجتہدین کی مخالفت کرنی ہے،
میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں. آپ کو 2 شخصوں نے آ کے گواہی دے دی جن پر اعتبار ہے، جو آپ کے نزدیک عادل ہیں، کہ چاند ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمیٹی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چینل کا اعلان سننے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا طریقہ وہ عموماً پاکستان میں یعنی ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور روایات میں بھی یہ ہے کہ 2 عادل تو نہ آ کے کہیں، لیکن مشہور اتنا ہو جائے، ہر طرف سے لوگ کہیں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے. اتنے لوگ دیکھنے کا ان میں عدالت شرط نہیں ہے. دعویٰ کر دیں کہ جن کا عموماً جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، اتنی شہرت ہو جائے اس طرح کی جن کا جھوٹ پر اجماع ممکن نہیں ہے، پھر بھی چاند ثابت ہو جائے گا. اور بعض نے کہا کہ حاکم شرع اعلان کر دے پھر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. اس میں وہ ساری رات عبادت کی رات ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات، ہمارا فونوں پر ہی ادھر سے کہتے ہیں ہو گئی ہے، ادھر سے کہتے ہیں نہیں ہوئی، ادھر سے یکم رمضان صاحب. یہ 3-4 طریقے. تیسرا یوم شک ہے، مطلب جو 30ویں والا دن ہوتا ہے اس میں اس کو یوم شک کہتے ہیں. ممکن ہے چاند نظر آ گئے ہو تو یہ یکم ہوگی، اور اگر نہیں آیا تو یہ 30 شعبان ہوگی. یوم شک کے روزے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو چاند کنفرم نہیں ہوا تو آپ نے رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا. ثابت نہیں ہے رمضان اور آپ رمضان کی نیت سے روزہ رکھیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے. آپ نے قربت اللہ کی نیت سے روزہ رکھنا ہے. اب اگر واقعاً بعد میں ثابت ہو جائے کہ اس دن یکم رمضان تھی تو یہ آپ کا رمضان کا روزہ شمار ہوگا، اللہ جانتا ہے. اور اگر یکم رمضان نہ ہوئی تو یہ آپ کے نوافل میں اللہ لکھ لے گا. یہ یوم شک کے روزے کا حکم ہے. ایک اور مسئلہ، اب وقت زیادہ ہو گیا، میں ذکر کرنا چاہتا تھا. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد انشاءاللہ آئندہ ضروری تھا وہ بھی ذکر کرنا. وہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں نہیں ہے، مبتلا بھی ہے یہاں کے لیے. خداوند عالم ہمیں یہ جو شعبان کا آخری جمعہ ہے، میں چاہتا تھا کہ اس میں پیغمبر اعظم نے جو خطبہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں دیا ہے وہ سنی شیعہ نے نقل کیا ہے، جس میں جملہ ہے قد اقبل علیکم شہر، لوگوں تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے. نومکم فیہ تسبیح، تمہارا اس میں سو جانا اس میں تسبیح اور عبادت کا ثواب رکھتا ہے. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور روایت بھی اسی شعبان کے آخری دن کے بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں داخل ایسے ہو کہ آپ پاک ہوں. 2 باتیں کہی تھی، ایک کہا اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، ایک یہ ہے کہ اگر دل میں کسی مومن کا کینہ ہے رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو اس کینے سے پاک کر دے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.